السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اب میں انشاءاللہ نماز کے مسائل چلاؤں گا ویڈیو کے اندر، اور نماز کا طریقہ مکمل بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ تو میں بتا چکا ہوں، پہلے پچھلی بار میں نے ویڈیو ڈالی قیام کرنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، تو سوچا کہ ایک بار اس میں اور بات کی جائے تو اچھا ہوگا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو میں ویڈیو بنانے آیا ہوں، جو ویڈیو کے اندر بتانے آیا ہوں، وہ ہے کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ کیونکہ دیکھا جاتا ہے آج کے دور کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ہم بڑا بنا لیتے ہیں، بلکہ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جو ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ تو اسٹول پر کچھ بیماری ایسی ہے کہ وہ اسٹول پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ آپ اسٹول پر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ادا کر سکتے۔ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں معلومات نہیں کرتے۔ بس ہم علماء کے پاس جاتے ہیں اور صرف یہ پوچھتے ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ بھائی، ان کے آگے پوری بات رکھیں کہ آپ کو بیماری کیا ہے، آپ کو مرض کیا ہے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہے، اس صورت میں ناجائز ہے۔ تب تک آپ ایک مفتی کو پورا مسئلہ نہیں بتاؤ گے تو وہ آپ کو جواب صحیح سے نہیں دیں گے۔ بھائی، آپ نے سوال پوچھا کہ کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اب ایک مفتی تو بیچارہ یہ سوچے گا کہ بیماری کی حالت میں ہے، جائز ہے، وہ تو آپ کو جائز کا فتویٰ دے گا۔ لیکن کبھی بھی اگر کسی آپ مسئلہ معلوم کریں تو مفتی صاحب کے سامنے پوری بات کو رکھا کریں، تاکہ ہمیں جواب صحیح طریقے پر اور تفسیر کے ساتھ جواب مل سکے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے، 7 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کچھ جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہے۔ کسی پر نماز ہو جاتی ہے کرسی پر بیٹھ کر، کسی پر نہیں ہوتی نماز۔ تو میں 7 چیزیں بتانے آیا ہوں، اور بڑی توجہ کے ساتھ یہ 7 چیز سماعت فرمائے اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور جو بندہ آپ کے سامنے ہو یا آپ اس کو جانتے ہو، وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے مسئلہ اس کو معلوم ہو جائے، اور وہ کرسی پر اگر مستحق ہے تو پڑھتا رہا، کوئی دقت والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کو بیماری نہیں ہے ایسی، تو پھر وہ کرسی کو چھوڑنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ تو اسی لیے ایسے انسان کو ہمیں یہ ویڈیو ضرور سینڈ کرنی ہے۔ دیکھیے، جب انسان بیماری ہوتا ہے نا، تو 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نماز کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قیام، نمبر 2 رکوع، نمبر 3 سجدہ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، نماز کی بنیادی چیزیں ہیں یہ، کہ بیماری اسی کے اندر ہوتی ہے۔ یا تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا بندہ رکوع نہیں کر سکتا، یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ کوئی بندہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب مسائل کیا ہے، ان کے الگ الگ حکم ہے، الگ الگ طریقہ ہے۔ دیکھو، ہمیں شریعت نے سارے مسائل بتائے ہیں۔ اب فٹ ہمیں کرنا ہے، تمہیں کرنا ہے کہ ہمیں کون سی بیماری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی نمازی ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص معذوروں کی فہرست میں نام آ جاتا ہے اس بندے کا۔ اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر یہ والا بندہ یہ چاہے کہ مجھے کرسی پر زیادہ آرام ملتا ہے، مجھے زیادہ سکون کرسی پر ملتا ہے، تو ایسا شخص کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تو اسی لیے اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے گنجائش ہے۔ نمبر 1
قیام یا قیام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، اگر وہ سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ نمبر 2 رکوع، اگر رکوع میں صحیح طریقے سے جھک نہیں سکتا، رکوع میں جاتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے اس کو، یا پھر وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اگر یہ 3 کام کوئی نمازی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر اس کو زیادہ آرام کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے سے ملتا ہے تو پھر وہ کرسی پر بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسا ہے نا، بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں زمین پر نماز پڑھوں گا تو میری بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، میری کوئی بیماری اگر 1 مہینے میں ٹھیک ہونی تھی تو وہ تھوڑا لمبا عرصہ کھنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر 1 مہینے میں ٹھیک ہونی تھی، وہ 2 مہینے میں جا کر ٹھیک ہوگی، وہ 3 مہینے میں جا کر ٹھیک ہوگی۔ تو اسی لیے اگر اس کو اسٹول پر اسے پتا ہے کہ میری بیماری گھٹ سکتی ہے یا مجھے آرام مل سکتا ہے، تو ایسا شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز جو ہے کرسی پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ تھا پہلا مسئلہ۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے پہلا بندہ بتایا آپ کو کہ جو تینوں کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجازت ہے۔ نمبر دو وہ نمازی ہے جو قیام اور رکوع نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا اور رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جو بندہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور جو بندہ رکوع بھی کر سکتا ہے اور سجدہ نہیں کر سکتا؟ بھائی، بیماری کسی کو کیسی بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے ہمیں سارے مسائل بتا دیے، فٹ تو ہمیں اور تمہیں کرنا ہے کہ ہمیں کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ والا بندہ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نمازی قیام اور رکوع نہیں کر سکتا اور سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر یہ والا بندہ کرسی پر یا اسٹول پر نماز پڑھے گا تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ فرض ہے۔ اگر جب آپ اسٹول پر آ جاؤ گے تو سجدہ تو گیا آپ کا، سجدہ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر آپ بیٹھ کر قیام بھی کر سکتے ہیں، آپ ہلکا سا آگے کو جھکیں گے تو آپ رکوع کر سکتے ہیں، لیکن آپ سجدہ تو کر سکتے ہیں نا، تو اسی لیے آپ کی پھر اسٹول پر نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ پھر ایسی نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اچھا، چلو آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 وہ شخص ہے کہ کوئی نمازی ہے، اگر کوئی نمازی ہے قیام بھی اور رکوع بھی کر سکتا ہے، وہ بندہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جو میں نے نمبر 2 بتایا کہ وہ قیام اور رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ کر سکتا ہے، یہ اس کا الٹا ہے۔ یہ والا بندہ کیسا ہے؟ قیام اور رکوع کر سکتا ہے اور سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس بندے کے لیے بہتر ہے کہ افضل ہے کہ وہ بندہ زمین پر بیٹھ کر نماز کو ادا کرے۔ یہ بندہ بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ بندہ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھے۔ اگر یہ بندہ اسٹول پر یا کرسی پر نماز پڑھے گا تو اس بندے کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ بندہ کس پر نماز پڑھے؟ بیٹھ کر، زمین پر پڑھے بیٹھ کر۔ اچھا جی، نمبر 4 ایک نمازی ہے جو صرف قیام کر سکتا ہے اور رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایک نمازی ہے جو قیام کر سکتا ہے اور رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اور اگر یہ والا بندہ کرسی پر نماز پڑھے گا بیٹھ کر یا اسٹول پر نماز پڑھے گا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب وہ قیام کر سکتا ہے تو رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، نہیں، قیام کر سکتا ہے
اور رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام تو فرض ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ تو بھائی جب اس کا سجدہ جب اس سے نہیں ہو رہا ہے فرض، تو سجدہ نہ ہونے کی وجہ پر اگر وہ قیام نہیں کرے گا تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو وہ جو ہے بندہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور کرسی پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 5، کوئی نمازی ہے قیام نہیں کر سکتا، ایک نمازی ہے جو قیام نہیں کر سکتا اور رکوع اور سجدہ یہ دونوں کر سکتا ہے، یہ دونوں کر سکتا ہے، قیام نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ بندہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، افضل ہے، بہتر ہے، اور زمین پر پڑھنا چاہیے اس شخص کو۔ یہ بندہ اگر کرسی پر نماز پڑھے گا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ والا بندہ اسٹول پر یا کرسی پر نماز پڑھے گا تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ اب نمبر 6 پر آئیے۔ ایک نمازی ہے جو تینوں کام کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ معذور کی فہرست میں نہیں ہے، وہ ایک تندرست بندہ ہے، اس کو اسٹول تو دور کی بات وہ زمین پر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو میں کہنا چاہوں گا ہر شخص سے کہ اگر کوئی شخص تندرست ہے وہ ساری نماز اپنی کھڑے ہو کر ادا کیا کرے۔ اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہمت دی، طاقت دی۔ تو وہ بندہ اسٹول تو رہی دور کی بات، اس کی زمین پر بھی نماز ادا نہیں ہوگی، فرض اور واجب۔ یہ بات دھیان میں رکھ لینا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ تینوں کام کر سکتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسٹول پر نماز پڑھے یا بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب نمبر 7، ایک نمازی ہے جو رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، جو فرض نماز مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ بہت حساس ہے، تو اس کو ذرا توجہ رکھنے کی بات ہے۔ نمبر 7 ہے یہ، تو جو بندہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، فرض یعنی کہ قیام مکمل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف مکمل پڑھ لے، وہ اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ بندہ اتنی دیر کھڑا ہوئے، چاہے وہ درمیانی ہی میں بیٹھ جائے، درمیان میں بیٹھ جائے، کوئی دقت نہیں۔ اگر یہ والا بندہ یہ چاہے کہ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا جاؤں تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بندہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جائے۔ اچھا، ہر ایک بندے کو قرآن تو نہیں ملتا، کوئی بندہ اگر صف کے درمیان میں کھڑا ہوا ہو اور اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اگر وہ بندہ ایک لاٹھی لے کر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر، تو اس کے لیے حکم ہے، فرض ہے کہ وہ لاٹھی کو لے کر کھڑا ہو۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر میں ڈنڈا لے لوں گا، لاٹھی ہاتھ میں لے کر نماز پڑھوں گا تو میں نیت کیسے باندھوں گا؟ بھائی ہاتھ باندھنے کی ضروری تھوڑا ہی ہے، یہ سنت عمل ہے۔ یہ اگر آپ مجبوری میں یہ نہیں کرو گے تو نماز تو انشاءاللہ آپ کی ہو ہی جائے گی، لیکن بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نیت باندھنی چاہیے کیونکہ سنت ہے۔ تو یہ 7 چیزیں تھی جو نماز اسٹول پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مکمل میں نے بتا دیا۔ باقی اگر کسی کو کوئی مسائل سمجھ میں نہ آیا ہو وہ کمنٹ کر کر پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ میں پوری کوشش آپ تک بتانے کی کروں گا۔ تو کمنٹ کر کر بتائیں آپ کو کون سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے ان حرکتوں سے، کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر آپ بہت سارے حضرات جو ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے، آپ ان سے کہہ نہیں سکتے، تو آپ خدا کے واسطے یہ ویڈیو ان کو ضرور تک ان کو سینڈ کر دیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔